کہ فونوں کا زیادہ استعمال نہ صرف نگاہوں کی کمزوری کا سبب ہے بلکہ دماغوں کے انتشار کا سبب ہے، بے خوابی اور بدخوابی کا ذریعہ بن رہا ہے، بچوں کے جذبات بہت غلط بن رہے ہیں اس میں، اور اخلاقی گراوٹ اس قدر زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری خرابیاں موجود ہیں تو پھر اس سے روک لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، ضرورت سے زیادہ موبائل فون کا استعمال نگاہوں کی کمزوری، دماغوں کے انتشار اور اخلاقی گراوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا موبائل فون، اسمارٹ فون کے استعمال میں احتیاط برتنا ضروری ہے۔ حال ہی میں بنگلورو کے دورے پر آئے تلنگانہ و آندھرا پردیش کے امیر شریعت مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی نے یہ بات کہی۔ آپ نے بنگلورو کے گوری پالیا کی جامع مسجد میں منعقدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کیا۔ اپنے بصیرت افروز خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی نے مسلمانوں میں سر اٹھا چکے چند نئے فتنوں کے خلاف عوام کو بیدار اور ہوشیار رہنے کی اپیل کی۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ پہلے حضرت آپ کا استقبال ہے۔ آج ایک اہم اجلاس ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے پوری امت کو اور پوری عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں میڈیا والوں کے اس اقدام پر مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ عام طور پر میڈیا کے ذریعے سے بھلائی کے اور خیر کے کاموں کا شیوع بہت کم ہے۔ ایسے افراد جہاں کہیں ملتے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو خیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا داعیہ اور تقاضا رکھتے ہیں، ایسے افراد بہت ہی اچھے اقدام کو انجام دے رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر بے حد مسرت ہے۔ جہاں تک عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عقیدے کی حفاظت سے متعلق جو کچھ اقدامات مختلف ریاستوں میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کیے جا رہے ہیں، دراصل یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصیت پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت تھی اور جن کی تعلیمات پورے انسانوں کے لیے عافیت کا سبب و ذریعہ تھیں، اور جو آدمی کو انسانیت اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے والی ذات بابرکات تھی، اس سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں لوگوں کو مشغول کرتے ہوئے ایک بہت بڑے خیر سے عالم انسانیت کو محروم کر دینے کی ایک سازش ہے۔ اس کی بنا پر ہر ریاست میں تحفظ ختم نبوت کے نام سے کچھ علماء کرام کافی فکر مندی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے ذریعے سے یہی بات عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہیں، پورے عالموں کے لیے جو رحمت ہیں، جو ذات گرامی کے بارے میں قرآن مجید میں رؤوف اور رحیم ہونے کا ذکر آیا ہے، اور ہر انسان کے حق میں خیر خواہی اور ہر انسان کو حسن اخلاق سے آراستہ کرنے کا جو پیغام وہ لے کر آئے تھے، اس ذات گرامی سے ہٹا دینے کا مطلب انسانوں کو انسانیت سے ہٹا دینے کی ایک سازش ہے۔ اس سے امت کو بچانے کے لیے اور دوبارہ اس ذات گرامی سے گہری وابستگی قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ ایک اقدام ہے۔ نبی علیہ السلام کی رحمت اور جذبہ انسانیت اور حسن اخلاق تو وہ چیزیں ہیں جس کو دنیا بھر کے تمام ادیان کے تمام اعلیٰ ترین مذہبی اعتبار سے جو افراد رہے ہیں، ان سبوں نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے بہتر شخصیت تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔
اسے ہٹانے کا ایک کام، اس سے پبلک کو ہٹا دینے کا اور لوگوں کو اس سے دور کر دینے کا جو اقدام ہے، یقیناً یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سبھی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی بنا پر ہم میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایسے کوئی اقدام ہو رہے ہوں جس سے آپ کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے کسی بھی جانب سے اٹھنے والے فتنوں کو بند کرنے کے سلسلے میں آپ کی جانب سے بھرپور اقدام اس سلسلے میں ہونا چاہیے۔ اور پیغام رسانی کا اس زمانے میں یہ جو ذریعہ ہے، اگر خیر کے راستے میں استعمال میں آتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر شر کے راستے میں استعمال میں آ رہا ہے تو اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنا پر چاہتے یہ ہیں کہ نہ صرف مسلمان اور میڈیا کے ذمہ داران، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے وہ بھی ایسی ہر کوشش کو روکنے کی کوشش کریں جس سے انسانیت متاثر ہوتی ہو اور اس تعلیم سے لوگوں کو ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہو، جو تعلیم انسانوں کو انسان بناتی ہے، بااخلاق بناتی ہے، بجائے لوگوں کی بدخواہی کے خیرخواہ بنانے کی جو تعلیم ذریعہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم جس ذات گرامی کے ذریعے سے ملتی ہے، اس کو روکنے کی اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے تو اس قسم کے فتنوں کو روکنے کے سلسلے میں ایسے لوگ جو اصحاب اقتدار ہیں ان لوگوں کو بھی اس قسم کی سازشوں سے بچانے کے سلسلے میں ایسے شرپسند افراد کو روکنے کی کوششیں کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر یہ ایک مختصر سا پیغام آپ حضرات کے توسط سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات کی یہ کوششیں برابر ہوں اور امت شرور سے، فتنوں سے محفوظ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات کہی جا رہی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ نئے فتنے تیزی کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل ہو، نوجوان عورتیں ہوں؟ اس کے سدباب کی دراصل ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ذریعہ بنتی ہو کسی کے لیے غلط راہوں پر جانے کا، اس ذریعے پر روک لگائی جانی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو قرآن نے ایسی چیز کے استعمال کرنے سے منع کیا۔ تو اس لیے عوام الناس میں سے ہر کس و ناکس کے پاس میں بڑا فون ہو، آئی فون ہو، اور اس میں پورے آپشنز ہوں، اور دنیا بھر میں جو کچھ نشر کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، اس کو لینے والے جب ہر آدمی بن جائے تو ایسی صورت میں شر زیادہ پھیل سکتا ہے۔ عمومی استعمال سے اس کو روکنا چاہیے، بالخصوص طبی نقطۂ نظر سے بھی، کہ فونوں کا زیادہ استعمال نہ صرف نگاہوں کی کمزوری کا سبب ہے بلکہ دماغوں کے انتشار کا سبب ہے، بے خوابی اور بدخوابی کا ذریعہ بن رہا ہے، بچوں کے جذبات بہت غلط بن رہے ہیں اس میں، اور اخلاقی گراوٹ اس قدر زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری خرابیاں موجود ہیں تو پھر اس سے روک لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، روک لگانا ہے تو خود ہی پہل کرنی ہے، خود گھر سے پہل ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے روک جو ہے حکومت کی ہاں دیکھیے کہ اس قسم کی چیزیں کے روک لگانے کے لیے ہم عوام الناس سے اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کرنے سے گریز کیجئے، بقدر ضرورت جو معمولی سی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے پوری کر لیں جس میں اس قسم کے سارے مواقع حاصل ہی نہ ہوتے ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں ایک چیز تھما دیں، چھوٹے بالکل ایسا ہی ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چاقو تھما دینا کہ وہ کس کو مار دے گا، اپنا نقصان کر لے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پاس بھی قریب بھی جانے نہیں دیتے اس کے۔ تو پبلک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکے۔ آپ دیکھیے کہ پولیس تھانوں میں کیس جاتا ہے، وہاں فون لے جانے کی اجازت نہیں رہتی، جی، اور عدالتوں میں جاتا ہے تو وہاں فون لے جانے کی اجازت نہیں رہتی، جیلوں میں آدمی رہتا ہے تو وہاں قانونی اعتبار سے اسے اجازت نہیں رہتی۔ کائے کے واسطے روک رہے ہیں؟
اس واسطے روک رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی شر وجود میں آ سکتا ہے. تو ایسی اگر کوئی خرابی امت میں پھیل رہی ہے تو امت کو خود سے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے واسطے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر میں فین بھی غلط استعمال میں آ رہا ہے, فریج بھی غلط استعمال میں آ رہا ہے, استری بھی غلط استعمال میں آ رہی جی, اور بلب بھی غلط استعمال میں آ رہے ہیں, غیر ضروری کرنٹ جلایا جا رہا ہے, اور لاکھ بولنے کے باوجود نہیں سن رہے ہیں. تو آسان طریقہ کیا ہے, میٹر کے پاس سے وائر کی کٹنگ کر دینا تاکہ لوگ بچ تو جائیں کم از کم اس قسم کی چیزوں کے غلط استعمال سے. ضرورت کی چیز ہے تو ضرورت کی چیز تو اس سے معمولی سی چیز کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے, اس واسطے اس سے اس کو بچانا چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے بیان میں عرض کیا کہ بھئی کسی بھی چیز کو استعمال کرنا ہے تو پوچھ کے کر لینے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ کون سی چیز استعمال کر سکتے ہیں کون سی نہیں. ورنہ تو یہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیں گے مولوی لوگ کہ بھئی فون استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے. ہم کو ایسی کسی الجھن میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے. ہم کو تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں آپ اسے پوچھ کے استعمال کر لینے کی عادت ڈال لیجئے تاکہ آپ شر سے بچ سکیں. اتنا بڑا سوراخ ہے کہ 100 میں سے 95 لوگ 5 کم 100 لوگ قرآن نہیں جانتے. ریاست بدل جانے کی وجہ سے 95 ہمارے پاس بولتے ہیں آگے بات ساتھیوں کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی کہ کیا ہے کہ بول کے بول رہا ہوں 5 کم 100 8 کو 5 ایسا بولتے ہیں نا 80 کو 5 ایسا بولتے ہیں. اس واسطے وہی حساب سے ذکر کر رہا ہوں 100 میں 5 کم 100 لوگ قرآن نہیں جانتے اور 100 میں 5 کم 100 لوگ سنت نہیں جانتے. اور شیطان نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ نہ ان کو قرآن سے وابستگی ہے نہ سنت سے وابستگی ہے, تو اس نے کہا راستہ کھلا ہے چلے آؤ. آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے آداب جناب گھروں میں جانے کے آداب میں بیان کرتے ہوئے بڑوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے جب آدمی داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں اس میں داخلہ نہیں ہے, اور اگر یہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے تو خود بھی اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے چیلوں سے بھی کہتا ہے آ جاؤ لاٹ جو حاضر ہے. ایک سنت چھوڑی تو گھروں میں شیطان گھس آتا ہے, اور ہم نے پوری زندگی قرآن چھوڑ دی, پوری زندگی سنت چھوڑ دی. اب بتائیے کہ زیادت گمراہی اگر نہیں داخل ہوگی تو کیا داخل ہو. دشمن نے موقع دیکھ لیا. اس لیے پہلے یہ سوراخ بند کرنا ضروری ہے, بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی. بہت سارے اس کے اسباب ہیں, وہ پورے میں گنا سکوں گا یا نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس میں اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی کا مکمل تعارف ہے, ہمارے پاس میں ان کی پوری سیرت طیبہ موجود ہے, اور ہمارے سامنے ان کے رات اور دن شب اور روز کی پوری سنتیں اور پورے طریقے موجود ہیں, اور حضرات صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھ کر پوری امت تک اس کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے. براہ راست صحابہ نے اللہ کے حبیب سے قرآن سیکھا اور زندگی سیکھی, ان سب کو رکھتے ہوئے. آج امت مسلمہ کا یہ عالم ہے, تو شکیل کچھ بولا تو وہ سن لے رہے, یونس گوہر کچھ بولا تو وہ سن لے رہے, فیاض نامی شخص کچھ بولا تو وہ سن لے رہے, قادیانی نام کا کوئی شخص کچھ بولا تو وہ سن لے رہے, بشیر احمد کچھ بولا تو وہ سن لے رہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, خالی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے کئی ایک ہیں, اور نبوت کے دعوے دار بھی بہت ہیں. لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے پہنچا گئے. یہ سب پہنچنا کیسا؟ ہم لوگوں نے اس شر کے داخل ہونے کا ایک بڑا سوراخ کھول رکھا ہے.
یہ ذرا گرا گزرتا کہ کیا ہے کہ مگر میں سنا دے رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر گھر کے ہر فرد میں، ہر فرد کے ہر جیب میں ایک ایسا آلہ ہم لوگوں نے رکھ رکھا ہے کہ دنیا بھر کے جتنے شر ہیں بڑی آسانی کے ساتھ چمکتی روشنی میں آپ کے پاس میں داخل ہو سکتے ہیں. مطلب کہاں کا رہنے والا ہے کون، اور کہاں ہمارا ہندوستان، اور کہاں ہمارے ہندوستان میں کہاں ہماری ریاست کرناٹک، اور ریاست کرناٹک میں کہاں کے یہ چھوٹے چھوٹے قصبے اور چھوٹے چھوٹے مقامات، وہاں پر پہنچے ہوئے لندن کے پیغامات ہیں، اور آدمی کو کوئی دوسرا کام تو ہے نہیں، وہ دیکھتے جا رہا، اس کو تو کچھ معلوم نہیں رہنا، اگلا معلوم نہ دوسرا معلوم، اس طرح سے جو آیا وہی ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہوں. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر، حضرات صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی کام کو کرتے وقت میں یوں کہتے تھے، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، میں نے اسی طرح ہمارے نبی کو کرتے دیکھا ہے. آج ہم لوگ وہ دیکھ ہی نہیں رہے، اس واسطے کہ قرآن جانتے ہی نہیں ہے. اس واسطے پہلا علاج کیا ہے بھائی؟ ضروری تعلیم تمام مردوں میں، تمام عورتوں میں، تمام گھروں میں زندہ کرنے کا اہتمام کرنا. اچھا، اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتایا. فرض کی اہمیت شاید ابھی تک بیٹھ ہی نہیں دلوں میں لوگ. کسی آدمی کو دیکھیے، عورتیں یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھیے کوئی بڑے دفتر کا ملازم ہے، تنخواہ اس کی بڑی ہے، 80,000 کی ہے، 1 لاکھ کی ہے، 1.5 لاکھ کی ہے. بنگلور میں تو ماشاءاللہ ملازمت ہیں اور اس کی آمدنی اچھی خاصی ہے. ایسا ہو جائے کہ صاحب کبھی ناشتہ تیار نہیں ہو سکا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو میاں محترم بغیر ناشتے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جانے کے. اب بیوی کہے بغیر ناشتے کے آپ کیسے جائیں گے؟ شام کو واپس ہونا ہوتا ہے، ناشتہ کر لے کے جائیے، 10 منٹ رکیے. وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے جانا ضروری ہے. یہ ضروری کس نے کیا ہے؟ یہ ضروری کس نے کیا ہے؟ یہ ضروری آفیسر نے کیا، یہ ضرورت محکمے نے کیا، یہ ضرورت اپنے سے ذرا اونچے والے منصب دار نے کیا. اس کے ضروری ہونے کا تصور اتنا ہے. تو ذرا سوچو کہ جس چیز کے ضروری ہونے کا تذکرہ حضرت رسالت مآب نے کیا ہو، اولین و آخرین کے سردار نے کیا ہو، خاتم النبیین نے کیا ہو، حبیب رب العالمین نے کیا ہو، محبت وحی قرآن نے کیا ہو، امام الانبیاء والمرسلین نے جس کو ضروری قرار دیا ہو، بتاؤ کہ کتنے مسلمانوں میں اس کے ضروری ہونے کا احساس آج زندہ ہے؟ اس کے برخلاف صورتحال یہ ہے کہ کوئی پڑھایا اگر ضروری علم دین تو بہکانے والے بے حساب ہیں، اس میں کہیں کو ڈالے، وہ لائن میں کیوں ڈال دیے؟ دوسرے لوگ دور کرنے والے تو اب کرنا شروع کر رہے، ہم لوگ پہلے کتنا دور ہو چکے ہیں، ذرا وہ دیکھو. تو بھائیو، جہالت کے اس سوراخ کو بند کرنا اور علم کے دروازے کو کھولنا ہر گھر میں، ہر فرد میں ہونا چاہیے. اس کے لیے زندہ کرو تعلیم کا ایک ماحول. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا تھا تعلیم کے ماحول کو. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 6 سال کی جب عمر کے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے گزرے.
بعد میں وہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے میں نے میرے نانا جان سے دعائے قنوت سیکھی. کتنے تھے؟ 6 سال کی عمر میں دعائے قنوت انہوں نے اپنے نانا جان سے سیکھی تھی. 60 سال کی عمر میں ہماری دعائے قنوت صحیح ہے یا نہیں ذرا ہم لوگ دیکھیں. بھائی جب لا علمی ہوگی، نادانی ہوگی، ناواقفیت ہوگی تو ایسی صورت میں تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی معاملہ ہو سکتا، کوئی بھی شکار کر لیتا ہے آدمی. اچھا یہ ناواقفیت 2 قسم کی ہے، ذہن میں رکھنا. ایک نادانی اور ناواقفیت اور جہالت. بالکل بے پڑھا لکھا آدمی، نہ دین پڑھا نہ دنیا، اس کے پاس بھی ہوتی. اور ایسے کے پاس بھی ہوتی جس نے دین نہیں پڑھا، دنیا بہت پڑھی، دین نہیں پڑھا. تو دین سے جہالت تو اس کے پاس بھی. اس کی بنا پر اسے جو بتائے وہ سن لیتا. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے افسروں کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو، معمولی جس کو کچھ بھی نہیں آتا، کچھ دعا پڑھتا بلکہ معلوم ہوا، اس کے پاس میں آ گیا تب سے بڑھ جاتا ہوں، اس واسطے کہ یہ لائن میں میرے کو معلوم نہیں ہے کیا کرنا ہے، کہ تو کچھ کرو ہوتا. اب دین کے سلسلے میں کیا معاملہ ہے؟ جب دین نہیں جانتا وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، وہ لیکچرر ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ انجینئر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شکار بنانا آسان ہو جائے. اس لیے بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ بظاہر کرم یہ جہالت کا سلسلہ، جہالت والا راستہ بند کر دینا چاہیے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. اللہ کرے کہ حضور کی فرضیت کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آ جائے.